قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حمد و صلوات کے بعد جو احباب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں قریب قریب تشریف لے آئیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ بعد نماز عشاء آپ کی اس مسجد میں درس قرآن کریم منعقد کیا جاتا ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے 3 سے 4 رکوع بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد اور پرپس یہ ہے تاکہ قرآن کے الفاظوں سے ہم آشنا ہو جائیں، اور قرآن کے وہ الفاظ جو اکثر قرآن میں دہرائے جاتے ہیں اور اکثر استعمال ہوتے ہیں، کم از کم ہم اس کے ترجمے سے واقف ہو جائیں۔ تو اسی مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں رکوع سے آج کے درس کا آغاز ہوگا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو پہلا پارہ ہے اس کا بھی 14واں رکوع ہے، اور اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے ان کلمات سے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ یعنی عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کا دین حق نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور اسی طرح نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کچھ نہیں ہے، یعنی وہ بھی دین حق پر نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کا جو مناظرہ ہوا اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا کہ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل فرمایا، تو کہا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لائے، فرمایا اس وقت جو عیسائی تھے، جو ان کے بڑے بڑے پادری اور پیشوا تھے، ان کے جو رہنے کی جگہ تھی وہ نجران تھا، یعنی نجران کے شہر میں، نجران کے علاقے میں اکثر یہودیوں کے بڑے بڑے پادری رہا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور کچھ یہودی علماء بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور آپس میں انہوں نے مناظرے کا آغاز کر دیا، یعنی عیسائی یہودیوں پر یہ بات کہنے لگے کہ تم تورات پڑھتے ہو لیکن تمہارا دین حق نہیں ہے، بلکہ عیسائیت یہ دین حق ہے۔ اور اسی طرح یہودی بھی عیسائیوں کو حضور کے سامنے یہ کہنے لگے کہ تم انجیل پڑھتے ہو اور عیسائیت کے پیروکار ہو، لیکن عیسائیت مذہب حق نہیں ہے، بلکہ یہودیت جو ہے وہ مذہب حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا رد فرمایا، اور فرمایا حق وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں تشریف فرمایا ہے، یعنی حق دین اسلام ہے، حق وہ مذہب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ چکے ہیں، اور پچھلے سابقہ جتنے انبیاء آئے اس دنیا میں وہ اسی مذہب حق کی تشہیر اور اشاعت کے لیے اس دنیا میں آئے۔ فرمایا وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، اب دیکھیے قال یقول قولا، یعنی عربی کے یہ الفاظ قاف واو اور لام
ہماری اردو زبان میں بھی قول کے معنی میں یعنی کہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو عربی زبان میں پورے قرآن میں آپ نوٹ کیجئے کہ قاف، واو اور لام جہاں یہ ایک ساتھ تینوں الفاظ استعمال ہو جائے تو وہاں کہنے کا معنی ہوتا ہے، وہاں کچھ بولنے کا معنی ہوتا ہے، قول کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا۔ اب دیکھیے کہنے کا معنی آیا کہ یہودیوں نے کہا لیست النصارى، کہ عیسائی نہیں ہے، علی شیء، مذہب حق پر، وقالت النصارى، اور اسی طرح نصرانیوں نے کہا لیست الیہود، کہ یہودی نہیں ہے، علی شیء، مذہب حق پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی وہ انجیل پڑھتے ہیں، وہ تورات پڑھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ مذہب حق کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے مذہب کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا کذالک قال الذین، اسی طرح قال، اب دیکھیے قال دوبارہ آیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قال یقول قولا، یہ الفاظ جہاں بھی استعمال ہو تو وہاں کہنے کا معنی ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے کہنے کی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی بت پرست اور مشرکین مکہ نے بھی اسی طریقے سے کہا، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ یحکم، تو اللہ وہ حکم لگاتا ہے، اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہمیں الفاظوں سے ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے فاللہ یحکم، اب یحکم کے اگر ہم حروف اصلیہ نکالیں تو ہا، کاف اور میم یعنی حکم والا معنی پایا جاتا ہے، تو فاللہ یحکم، تو اللہ حکم فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یوم عربی زبان میں دن کو کہا جاتا ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یختلفون یہ اختلاف سے بنا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی اختلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہی قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جس بارے میں وہ جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کیا جائے، یعنی اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے گھر میں اس کے ذکر سے روک دے، وسعی فی خرابہا، اور اللہ رب العالمین کے مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ پہنچتا تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہو مگر اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کے لیے لائق اور پسندیدہ بات تو یہ تھی کہ جب وہ مسجدوں میں داخل ہوا کریں تو ان پر اللہ رب العالمین کا خوف اور لرزہ طاری ہو جایا کرے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی مساجد سے مومنوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اللہ کی مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اب دیکھیے یہ آیت مقدسہ یوں تو مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، لیکن آج کے دور میں ہم مشاہدہ کریں تو ہم حرم پاک جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج نجدیوں کی وہاں پر حکومت ہے، اور کئی ایسی مساجد ہیں کہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں تعمیر کیا گیا، لیکن آج آپ وہاں جا کر نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے، آپ وہاں جا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں تو دروازوں پر تالے لگا دیے گئے اور انہیں سیل کر دیا گیا اور انہیں بس ایک نمونے کی مثال بنا دیا گیا۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید یوں تو ان مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوا ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی مساجدوں کو بند کیے بیٹھے ہیں اور کوئی وہاں جا کر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر سکتا۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی مسجد میں اس کے ذکر سے روک دے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے پیارے بھائیوں، مسجد کے آداب بھی ہمیں اس
آیت مقدسہ سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ مسجد کوئی عام جگہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسجد وہ مقدس جگہ ہے جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا گھر ایسے ہے جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، بلکہ یہاں رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس کا یقیناً ادب کرنا، اس کی تقدیس کرنا، اس کے تقدس کو پامال نہ کرنا یہ ہمارے ذمے میں ہے، اور مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی ہمارے ذمے پہ لازم ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لائق تو یہ تھا کہ جب وہ مسجدوں میں داخل ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزہ ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اب دنیا میں خزی یعنی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے یعنی بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی سب اسی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ رب العالمین کی ذات کو پاؤ گے، یعنی جب تم جہاں بھی منہ کر لو وہاں تم اللہ رب العالمین کی رحمت کو پاؤ گے۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور پوچھنے لگے کہ بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں تو ہم کس سمت کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جایا کریں؟ تو پھر یہ آیت مقدسہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی اور فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ سن لو سب مشرق اور مغرب، جنوب شمال سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں کھڑے ہو کر جہاں سمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگ لو وہ رب العالمین تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ رب العالمین کی شان ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کے روضے کی طرف منہ کر کے اور اس سمت کر کے جب رب العالمین کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو وہ نجدی روکتے ہیں کہ اس سمت کر کے کیوں مانگ رہے ہو، تم قبلہ سمت مانگو۔ اب بتائیے، قرآن ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ صرف قبلہ سمت مانگنے سے رب العالمین عطا نہیں کرتا، بلکہ جس سمت بھی رب العالمین کی بارگاہ میں مانگ لو وہ رب بے نیاز ہے، تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب کوئی حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے مانگے اللہ سے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہو کر بھی مانگے اللہ سے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی طور پر دینے والی ذات وہ رب العالمین کی ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کے انبیاء اور اولیاء اس کے جناب میں وسیلے کے طور پر پکارے جا سکتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العالمین وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقالو، اور وہ بولے یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین بولے اتخذ اللہ ولدا، کہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو بنا لیا، معاذ اللہ سبحانہ، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ یعنی یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے ان کے مقابلے میں یہ دعویٰ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ تو سب نے یہ دعویٰ کیا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو بنا لیا، سبحانہ، حالانکہ تمہارا رب اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ وہ تو ذات وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ اس سب چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ باپ دیکھیے، سماوات اور ارض یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سماوات عربی زبان میں آسمانوں کو کہا جاتا ہے، ارض عربی زبان میں زمین کو کہا جاتا ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، سب اس کے حضور گردن جھکانے والے ہیں اور سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض،
نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تو اللہ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر رب العالمین نے اتنا بڑا وسیع آسمان اور اتنی عریض و وسیع زمین اللہ رب العالمین نے تخلیق فرما دی، بلکہ اس رب کے ناموں میں سے ایک نام بدی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو اور وہ تخلیق کا شاہکار تخلیق فرما دے، تو یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جتنے اس قدر وسیع اور عریض آسمان اور زمین بغیر کسی نمونے کے تخلیق فرما دیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور فرمایا کہ جب کسی بات کا حکم فرمائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بات یہ ہے کہ جب رب العالمین کسی بات کا حکم فرماتا ہے تو وہ اس سے یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رب العالمین جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو رب فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور جاہل بولے، یعنی قالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جنہیں علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتین آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی رب العالمین کی کیوں نہیں آتی۔ اب اس میں ان مشرکین مکہ کا رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جو جناب رسول اللہ جب ان کے سامنے یہ پیغام دیتے کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو وہ سامنے سے یہ کہتے کہ آپ سے اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے، آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، رب العالمین چاہتا تو ہم سے بھی وحی فرما سکتا تھا، ہم سے بھی کلام فرما سکتا تھا، آپ کو رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے ہیں، رب چاہتا تو ہمیں بھی معجزات عطا فرما سکتا تھا۔ اب دیکھیے یہ وہ لوگ تھے، اور یہ دیکھیے شیوا اور طریقہ کس کا ہے، مشرکین مکہ اور کفار کا، کہ وہ نبیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور اپنا موازنہ اللہ رب العالمین کی نیک شخصیات سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہیں شانیں ملی ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اس وجہ سے ہم تمہاری شانوں کا بھی اعتراف نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ اسی طریقے سے وہ جاہل کہنے لگے، یعنی جنہیں علم نہیں ہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا اور اللہ رب العالمین کی کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان سے پہلے والوں نے ان جیسی بات، یعنی پچھلے امتیوں کے، پچھلے نبیوں کی امت جو تھی ان کے امتیوں نے بھی سیم ٹو سیم یہی بات کہی تھی کہ اگر رب چاہتا تو ہم سے بھی کلام فرما سکتا تھا، اور ہم آپ کو نبی کیوں مانیں اور ہم اس بات کا یقین اور اعتراف کیوں کریں کہ رب العالمین آپ کو وہی فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے، یعنی جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نشانیوں پر ایمان لانے کو آسان بنا دیا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیراً خوشخبری سنانے والا، یعنی مومنوں کو جنت کی بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا، یعنی کافروں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے یہودی، ولا النصارى، اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی ہی کیوں نہ کر لیں۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ رب العالمین کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی دین اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ تم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جتنی بھی پیروی کر لو، ان سے جتنی بھی دوستی کر لو، وہ اس بات پر آ کر بھی تم سے راضی نہ ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے دین کے پیروکار نہ بن جاؤ اور ان کے دین کے پیروی کرنے والے نہ ہو جاؤ، یعنی جب تک تم عیسائیت کو قبول نہ کر لو دین اسلام کو چھوڑ کر، تو عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے، اور یہودی اس وقت راضی ہوں گے جب تم دین اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کو اپنا لو گے۔ تو فرمائے کہ یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں، اور فرمایا رب العالمین کی طرف سے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، یعنی دین اسلام ہی اصل مذہب ہے۔ اب بتائیے آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں
جو ان یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کلچروں کو اپناتے ہیں اور معاذ اللہ ان کے کلچر کو اپنا کے اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اب بتائیے قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک ہدایت اور سچا مذہب کون سا ہے؟ هو الہدا، وہ دین اسلام ہے، وہ ہدایت وہ ہے جو رب العالمین نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور فرمایا اگر اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشات کا پیروکار بن بھی جائے، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا اور تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی اگر تو ان کی خواہشات کی اور ان کے کلچر کو اپنا لیتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرا کوئی بچانے والا اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جیسی اس کی تلاوت کا حق ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تو فرمایا کہ اب جو لوگ جن کی طرف ہم نے کتابوں کو نازل کیا وہ اس کی تلاوت جیسا کرنے کا حق ہے وہ اس کی ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن اللہ رب العالمین نے آپ کی اور میری طرف بھیجا ہے، اب اس قرآن کا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کا حق کب ادا ہوگا؟ صرف اس قرآن کو پڑھنے سے اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ اگر اس کی تلاوت کے اور قرآن کے حق کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا حق اس انداز میں پورا ہوگا کہ اس قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، اس قرآن کو سمجھا بھی جائے، اور صرف سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ سمجھ کر اپنی عملی زندگی کو اس قرآن کے پیرائے اور سانچے میں ڈھال لیا جائے۔ فرمایا پھر اس قرآن کا حق ادا ہوتا ہے اور پھر اس قرآن کے بھیجنے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، اور جو یہ حق ادا کر دیتے ہیں، جو اس کے حق کو پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہی ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کے منکر ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الحمدللہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے 14ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ اب آئیے 15ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکرو، اب دیکھیے اذکرو یہ ذکر سے ہے، یعنی تم یاد کرو، ذکر کرو، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت ہے، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، یعنی جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ان کو یاد کرو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اے بنی اسرائیل والو کہ کس طریقے سے ہم نے تمہیں سارے جہاں والوں پر تمہارے دور میں ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس بات کو یاد کرو کہ یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گی، ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے، ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہے۔ تو اس دن سے ڈرو کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی کوتاہیاں سامنے پیش کی جائیں گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ دنیاوی معاملات وہاں نہیں ہوں گے کہ کچھ لے دے کر چھڑا لیا جائے گا اور اپنی کوتاہیاں معاف کرا لی جائیں گی۔ فرمایا نہ، یہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اور فرمایا ہر بندے کو اپنی کوتاہیوں کا جواب دینا ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور کافر کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، یعنی کافروں کو، کیونکہ کافر یہ یقین رکھا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کے شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بت کل بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے۔ فرمایا ولا تنفعها شفاعۃ، کافروں کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ لیکن اب پیارے بھائیوں، یہاں پر اس بات کا انتباہ کرنا اور متنبہ کرنا بڑا ہی انتہائی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ فرمایا کافروں کو کوئی شفاعت اور کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، لیکن جو
اللہ رب العالمین کے بندے ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کے نیک اولیاء ہوں گے، وہ جس کی سفارش چاہیں گے اپنے ایمان والوں میں سے وہ اس بندے کی سفارش کر دیا کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی لاج رکھ کے اس بندے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا یہ تصرف ہوگا جو اللہ رب العالمین ان کو طاقت عطا فرمائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے، کچھ باتوں سے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، یعنی وہ آزمائش میں پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ، عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولادوں میں سے۔ قال، رب العالمین نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد اور میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کی اولاد میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر مریں گے تو یہ وعدہ میرا ان کے متعلق نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان والی جگہ بنا دیا۔ مثابہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بار بار پلٹ کر آیا جائے، جو مرجع بن جائے۔ تو فرمایا تم یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع یعنی بار بار لوٹ کر آنے والی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن والی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، یعنی مقام ابراہیم کو تم نوافل ادا کرنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جس پتھر پر آپ کا نقش قدم موجود ہے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ فرمایا جب تم بیت اللہ کا طواف کرو تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرو۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو۔ کس بات کی تاکید فرمائی؟ کہ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں گھر کو، میرے گھر کو صاف کرو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی تم بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کے انبیاء ہیں، لیکن رب العالمین انہیں کس بات کی تاکید فرما رہا ہے کہ تم بیت اللہ کو جو میرا گھر ہے اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم اس کو صاف ستھرا کرو، اس کی صفائی کا انتظام کرو۔ اللہ کے انبیاء ہے، لیکن رب العالمین ان سے کس بات کو طلب فرما رہا ہے؟ یعنی رب العالمین کے نزدیک یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ اس کی مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کیا جائے، تاکہ نمازی جب مسجد میں آ کے نماز کو ادا کریں تو وہ سکون، اطمینان اور تسلی کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کو ادا کر سکے۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ مسجدوں سے اپنے دلوں کو بڑا قریب رکھتے ہیں اور مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں، اس کی زیب و زینت کا انتظام کرتے ہیں تاکہ عبادت کرنے والے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، اس شہر کو یعنی مکۃ المکرمہ کو تو امن والا شہر بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل سے نواز دے، من آمن منہم، اس میں سے جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو ان کے لیے شہر کو امن والا بھی بنا دے اور طرح طرح کے پھل انہیں عطا فرما۔ قال، اور فرمایا رب العالمین نے فرمایا، ومن کفر، جو کافر ہوا، فامتعہ قلیلا، کہ کافر ہوا تھوڑا برتنے کا میں اسے بھی دوں گا، یعنی تھوڑا نفع وہ بھی اٹھا سکے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ جو ایمان لائے
ان کے لیے شہر کو امن والا بنا دے اور انہیں اپنی نعمتوں میں سے اور اپنے پھلوں میں سے طرح طرح کے کثیر پھل انہیں عطا فرما۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے اور اس قدر ہم نے امن والا بنا دیا، اس قدر رب العالمین نے اس کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بنا دیا، فرمایا کہ اس کا فیض ہم ایمان والوں کو نہیں بلکہ کچھ برتنے کا اور کچھ نفع ہم کافروں کو بھی اٹھانے دیں گے۔ یعنی اس وقت کے جو مشرکین مکہ ہیں ان کو بھی بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی برکت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، یعنی پھر عذاب دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا بلکہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادوں کو، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا اور اسے رفعت عطا کی، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کی مدد کی، ربنا تقبل منا، تو اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے کلمات کیا تھے اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت؟ فرمایا ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب تقبل منا، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبولیت کی مہر عطا فرما دے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا۔ اب سمیع دیکھیے یہ سما سے ہے، سین میم اور عین، اور یہ مادہ جہاں بھی پایا جائے تو وہاں سننے کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے، اور علیم یہ علم سے ہے، یعنی وہ جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی دعائیں کی، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں کو تیرے حضور گردن جھکانے والا اور تیری فرمانبرداری کرنے والا بنا دے، یعنی مجھے اور اسماعیل کو ہمیشہ تیرے سامنے گردن جھکانے والا بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت تیری فرمانبردار بنا دے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے، ہماری عبادت کے طور طریقے ہمیں بتا دے۔ وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما لے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ ربنا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مزید دعائیں فرمائی، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول کو منتخب فرما اور ان کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث فرما، بھیج دے، یتلو علیہم آیاتکا، کہ جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اب دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا، حضور خود بیان فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دیکھیے قرآن میں یہ دعا موجود ہے۔ اب آپ نے اس قرآن کو پڑھا اور سمجھا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حضور کی تشریف آوری کی دعا رب العالمین کی بارگاہ میں فرمائی کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دے کہ جس کی صفتیں کیا کیا ہو، کہ جس کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنا دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور حکمت سکھا دے، انہیں تیری کتاب کی تعلیم عطا فرما دے اور تیری حکمت انہیں سکھا دے۔ اب بتائیے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کا یہ وصف بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، کہ انہیں آیتیں پڑھ کر اور تلاوت کر کے سنا دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ نبی اس لیے بھیج تاکہ وہ انہیں کتاب سکھا سکے، انہیں حکمت کی باتیں سکھا سکے۔ اور آج کا بتائیے کوئی مولوی اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہے کہ آپ کی صفت تو امی ہے اور معاذ اللہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو بتائیے کس قدر اس کی بات قرآن کی آیتوں سے متضاد ہے، کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر اس کی بات کو مان لیا جائے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا تو مقصد یہی تھا کہ تاکہ وہ اپنی امت کو پڑھا دے، کتاب کی تعلیم عطا فرما دے، اور رب العالمین کی حکمت سے انہیں بہرہ مند فرما دے، اور انہیں اللہ رب العالمین کی حکمتیں سکھا دے۔ اب بتائیے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے ہوئے نہیں ہیں اور پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگر امت کا نبی پڑھا ہوا نہ ہو تو بتائیے پھر امت کیسے پڑھی ہوئی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ رب العالمین انہیں امتوں میں بھیجتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ امتوں کو اللہ رب العالمین کے پیغام کی تعلیم عطا فرما دے اور رب العالمین کے پیغام سے انہیں آگاہ فرما دے۔ اب بتائیے آج کا کوئی مولوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہے کہ حضور جانتے نہیں تھے، حضور کو معاذ اللہ قرآن میں غلطیاں موجود ہیں اور حضور نے اس پر تنبیہ نہیں فرمائی، معاذ اللہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ میں آپ کو صرف بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن ایسا بھی آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کے آغاز کے متعلق خبر دینا شروع کی، اور فرمایا سارے لوگوں کے متعلق حضور ہمیں ایک ایک فرد کے متعلق ہمیں علم دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، دوبارہ جلوہ فرما ہو گئے۔ فرمایا دوبارہ ہمیں مخلوق کے اور اپنی تمام امت کے لوگوں کے متعلق ہمیں خبر دینے کا آغاز فرمایا۔ فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز پڑھائی، حضور دوبارہ ہمیں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے اور کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت تک ہونے والے معاملات کی ہمیں خبر عطا فرما دی، اور فرمایا ہم سارے صحابہ نے حضور کی ان تمام باتوں کو سنا۔ فرمایا ہم جتنا یاد رکھ سکیں ہم نے یاد رکھا، اور جو ہم نے بھلا دیا وہ ہم نے بھلا دیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب بتائیے حضور کے علم کی وسعتوں کا کیا عالم ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعتیں کتنی ہیں۔ فرمایا اگر اس کائنات میں جتنی مخلوق موجود ہے، اب دیکھیے کتنی مخلوق موجود ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کتنے لوگ آئے چلے گئے آئیں گے، یعنی کائنات کی تمام مخلوق کے علم کو جمع کر لیا جائے تو فرمایا حضور کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہے، فرمایا جیسے پورے سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی حیثیت ہے۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا یہ مقام ہے اور جناب رسول اللہ کے علم کی یہ وسعتیں ہیں۔ فرمایا جتنا ایک قطرے کے پانی کے قطرے کو بتائیے کیا حیثیت حاصل ہے پورے سمندر کے سامنے۔ فرمایا پوری تمام مخلوق کا علم ایک طرف، فرمایا وہ ایک قطرے کی مانند ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے مقابلے میں پورے سمندر کی مانند ہے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ فرمایا اسی لیے آپ کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ ان کو کہ وہ انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ قرآن کے اور پہلے پارے کے اس 15ویں رکوع کا بھی اختتام ہوا۔ اب آئیے پہلے پارے کے آخری رکوع کا اور سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے دین کو کون چھوڑے گا اور اس سے کون منہ پھیرے گا، الا من صفی نفسا، مگر وہی کہ جو بے وقوف ہے، جو احمق ہے، وہی دین ابراہیمی سے روگردانی کرے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور پھر آپ اسلام لے آئے۔ جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو آپ کے 2 بھتیجے تھے، ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام سلمہ تھا۔ تو آپ نے جب دین اسلام کو قبول کیا تو آپ نے انہیں تعلیم دی اور انہیں یہ دعوت دی کہ تم نے انجیل پڑھ رکھی ہے، تورات پڑھ رکھی ہے، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس تورات میں انجیل میں نبی آخر زمان رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نبی کیسے ہوں گے کہ جو آخری نبی ہوں گے، اور فرمایا یہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں تو تم دین اسلام قبول کر لو۔ اب نبی آخر الزمان
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تم دین اسلام کو قبول کر لو۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بھتیجوں کو مہاجر اور سلمہ کو آپ نے دعوت دین دی اور دین اسلام کی دعوت آپ نے ان کو پیش کی، تو سلمہ جو آپ کا بھتیجا تھا وہ تو ایمان لے آیا، لیکن مہاجر نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ان کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی متعلق اس آیت کا نزول فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، دین ابراہیمی سے کون روگردانی کرے گا، کون منہ کو پھیرے گا، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، مگر وہی اپنے منہ کو پھیرے گا اور دین کا انکار کرے گا جو بے وقوف ہوگا، جو احمق ہوگا، جس کے اندر عقل نہیں ہوگی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں سے چن لیا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنا رسول بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا، دنیا میں ہم نے انہیں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے نیکوکار اور ہمارے قریب بندوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہ اس کے رب نے فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے فرمایا اسلم، تو گردن کو جھکا دے۔ قال، حضرت ابراہیم نے عرض کی، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اسلمت لرب العالمین، میں نے گردن جھکائی تمام جہاں والوں کے رب کے لیے۔ وصّا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، وصّا یہ وصیت سے ہے، یعنی وصیت کی، بہا اس دین کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس کو وصیت کی؟ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، یعنی اپنی اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت کی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے اور اللہ رب العالمین نے دین کا انتخاب فرما لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھیے، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت موسیٰ ہو، حضرت ابراہیم ہو، وہ سارے دین اسلام کی تشہیر اور اشاعت کے لیے آئے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ وصیت فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، تم اس حالت کے بغیر نہ مرنا کہ تم دین اسلام کے ماننے والے ہو اور تم مسلمان ہو، تم دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے مرنا، اس دنیا سے تشریف لے جانا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ کیا تم حاضر تھے، کیا تم موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یعنی یہودی یہ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو معاذ اللہ انہوں نے یہودیت کا اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور دین یہودیت کو قبول کرنے کی انہوں نے اپنے بیٹوں کو تلقین کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ خطاب فرمایا، کیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر تھے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو؟ اذ قال لبنیہ، جب کہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا، ما تعبدون من بعدی، کہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان کے بیٹے کہنے لگے، نعبد الہک، ہم تو عبادت کریں گے۔ اب دیکھیے، نعبد یہ عبادہ یعبد عبادتاً سے ہے، یعنی عبادہ عین با دال، یہ مادہ جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوگا تو وہاں عبادت والا معنی لیا جائے گا۔ تو قالوا، وہ کہنے لگے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، الہ کا، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، و الہ آبائکا، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، و اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، اور ان سب کا معبود ایک ہی ہے، ان کا رب ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور
ہم اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکانے والے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت ہے قد خلت جو گزر چکی، لہا اس کے لیے وہ ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، یعنی انہیں اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، یعنی تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش یعنی تم سے سوال نہ ہوگا، یعنی انہوں نے کیا کیا تم سے اس متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سے وہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اس دنیا میں کیا کیا، سابقہ امتوں نے کیا کیا، اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سے تمہارے کیے کا سوال کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کتابی اہل کتاب کہنے لگے کونو تم ہو جاؤ، ہودن یہودی او نصارہ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو تم راہ پا جاؤ گے، یعنی وہ کہنے لگے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا ان سے کہنے لگے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو اور یہودیت کو یا عیسائیت کو قبول کر لو تو تم راہ کو پا جاؤ گے، تم راہ حق پر آ جاؤ گے۔ قل اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، ان یہودیوں سے ان عیسائیوں سے آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا دین ہے، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین اور وہ حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے، بلکہ وہ تو دین اسلام کے ماننے والے تھے۔ تو اگر آج تم بھی مذہب حق کو پانا چاہتے ہو، راہ راست پر چلنا چاہتے ہو تو مشرکین کی صف میں نہیں بلکہ دین اسلام کے ماننے والوں کی صفوں میں داخل ہو جاؤ۔ قولو اور یوں کہو ان سے کہہ دو آمنا باللہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور اس پر ایمان لائے کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل اور اس پر ایمان لائے کہ جو نازل کیا گیا الی ابراہیم حضرت ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی انہیں جو اللہ رب العالمین نے صحیفہ عطا فرمائے ہم اس پر بھی ایمان لائے، و اسماعیل اور جو کلام رب العالمین نے حضرت اسماعیل سے فرمایا ہم اس پر بھی ایمان لائے، و اسحاق و یعقوب و الاسباطی اور حضرت اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، والاسباطی اور ان کی اولاد پر جو کچھ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء کرام کو ہم ان پر بھی ایمان لے آئے۔ یعنی دین اسلام اب دیکھیے آپ کو اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودیت کو اپنا لو باقی سب کو چھوڑ دو، عیسائیت کو اپنا لو باقی سب کو چھوڑ دو، لیکن دین اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہتا، بلکہ دین اسلام کے ماننے والوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کریں کہ جو سابقہ انبیاء لے کر آئے وہ بھی حق تھا، وہ بھی رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا، اور جو قرآن اور جو شریعت محمدیہ جو حضور لے کر آئے ہیں وہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہیں، کسی نبی کی توہین نہیں کی جائے گی۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور اب اللہ رب العالمین کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تو اگر وہ ایمان لے آئے یعنی وہ ایمان والے اگر ان کا ایمان ایسا ہو گیا کہ جیسا تمہارا ایمان ہے، یعنی اب کس کے ایمان سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور کس کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے فقد اہتدوا تو وہ اس وقت ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی یہ صحابہ کے ایمان کا درجہ ہے اور یہ صحابہ کے ایمان کی بلندیاں ہیں کہ رب العالمین نے اسے معیار بنا دیا ہدایت کے لیے کہ اگر اب کوئی صحابہ جیسا ایمان لے آئے گا تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اب بتائیے آج کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، وہ شخصیات کہ جن کے ایمان کو قرآن معیار بتا رہا ہے اور جن کے ایمان کی بلندی کی گواہی خود رب العالمین کا کلام دے رہا ہے، اب ایسی شخصیات پر اپنی زبانوں کو دراز دینا یقیناً یہ اپنی ایمان کی کمزوری ہے اور اپنے ایمان کی ہلاکت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ
فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اگر وہ منہ پھیر لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ نری ضد میں ہے، وہ جھگڑے میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عن قریب اللہ رب العالمین آپ کو ان کے مقابلے میں کفایت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا ہے اور وہی جانتا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا رنگ ہم نے اپنا لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کے اندر یہودیوں کے اور نصارہ کے یعنی عیسائیوں کے طریقے کو بیان کیا کہ جب بھی ان کے دین میں کوئی بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ زرد رنگ میں اپنے بچے کو ڈبو دیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اب یہ سچا نصرانی ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اپنے دین کے اپنے مذہب کے رنگ میں ڈبو دیا ہے، ڈھال دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کپڑا بھی اس وقت تک رنگین نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے ظاہر میں بھی رنگ کو قبول نہ کر لے اور اپنے باطن میں بھی رنگ کو قبول نہ کر لے۔ تو اگر تم اپنے بچوں کو رنگ کے پانی میں گوتا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اب تو یہ سچا نصرانی ہو گیا، فرمایا لیکن تمہارا ظاہر تو رنگین ہو گیا لیکن تمہارا باطن ابھی بھی رب العالمین کے رنگ سے رنگا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ، سارے رنگوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کے رنگ کو اپنا لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے متعلق ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ہم سے بحث بازی کرتے ہو؟ وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، تو پھر بات کیوں بڑھاتے ہو اور اللہ رب العالمین کے متعلق ہم سے کیوں زبانوں کو دراز کرتے ہو؟ ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن لہ مخلصون، اور تمہارے ساتھ ہم میرے اسی کے ہیں، یعنی ہم تو اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون، بلکہ تم یوں کہتے ہو، ام تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن و نصارا، کہ یہ سارے انبیاء جن کا تذکرہ ہوا تم یہ کہتے ہو کہ یہودی اور نصرانی تھے، معاذ اللہ یہ دین اسلام کو ماننے والے نہیں تھے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، آپ یہ قول کہنے والوں سے آپ کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارے مقابلے میں رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو قطعی ہے، جو قطعی الثبوت ہے کہ یقیناً تمہارے مقابلے میں زیادہ جاننے والی ذات وہ رب العالمین کی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل وہ یہودی اور نصرانی تھے، حالانکہ رب العالمین فرماتا ہے وہ دین اسلام کے ماننے والے تھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے چھپا دیا شہادت عندہ من اللہ، اللہ رب العالمین کی اس گواہی کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس آئی، یعنی وہ کتابیں کہ جس میں حضور کا تذکرہ موجود تھا، لیکن کافروں نے اور یہودیوں نے حضور کے اس تذکرے کو چھپا دیا اور ان آیتوں کو بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو چھپا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تو جو تم کرتے ہو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، قد خلت جو گزر چکا، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، وَلَكُمْ مَا کسبتم اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی جو سابقہ امتوں نے اعمال کیے تم سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے اس متعلق استفسار اور پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ تم سے تمہارے کرتوتوں کے متعلق رب العالمین سوال کرے گا۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کا اختتام ہوا، اور دیکھیے
ایک ہفتے میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کو بھی مکمل کر لیا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر تشریف لاتے ہیں، یقیناً ان کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کا یہ جو سبب بنا ہوگا یہ مجلس اور یہ محفل، یقیناً ان کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ تو پیارے بھائیوں، جیسے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کو مکمل کیا ہے، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پورے 30 پارے ہم انشاءاللہ ایسے ہی بیٹھ کر سنیں گے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کے درس کا آخری رکوع کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سیقول السفہاء، عن قریب بے وقوف کہیں گے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کا ذکر فرمایا کہ جب رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی تمنا کو دیکھا کہ حضور کی خواہش یہ ہے کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جائے اور بیت المقدس سے قبلے کو بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جائے، اللہ رب العالمین نے حضور کی اس حالت کو کہ کس طریقے سے نماز کے عالم میں حضور علیہ السلام نے اپنے رخ کو اور اپنے قبلے کو بدلا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھتے ہوئے حضور کی اتباع میں اپنی نماز کے عالم میں ہی جناب رسول اللہ کی اقتداء کرتے ہوئے اپنے قبلے کو اپنی سمت کو بدل دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبلے کو بدلا اور صحابہ نے ان کی دیکھا دیکھی میں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی نماز کے عالم میں نماز کے دوران اپنے قبلے کو بدل دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی نماز کو رائگاں نہیں جانے دیا، بلکہ کہا کہ اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع میں یہ عمل کیا ہے تو ہم تمہاری اس نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اور اس حالت کو، حضور کی اس حالت کو اس رکوع کے اندر بیان فرمایا، سیقول السفہاء، عن قریب اب کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ اب مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی مسلمانوں کی سمت کو کس نے بدل دیا۔ اب جو لوگوں میں بے وقوف ہیں وہ کہیں گے، قل، آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی یہودی یہ کہا کرتے تھے اور ان کا یہ اعتقاد تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم آ گیا تو وہ حکم بدل نہیں سکتا، حالانکہ مسلمانوں کا یہ اعتقاد نہیں تھا، کیونکہ وہ نسخ کے عقیدے پر اعتقاد رکھا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر ایک چیز کا حکم فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بدل کر بعد میں دوسرا حکم بھی ارشاد فرما سکتا ہے، اور وہ دوسرا حکم پہلے والے حکم کے لیے نسخ ہو جائے گا، یعنی پہلا والا حکم اب ختم ہو جائے گا اور اب مسلمانوں کو دوسرے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہودی اس بات کے مخالف تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رب العالمین نے ایک مرتبہ جو کہہ دیا، اب رب العالمین اس متعلق اور اس امر میں کوئی دوسرا حکم ارشاد نہیں فرما سکتا۔ تو کہا کہ جب قبلے کی سمت کو بیت المقدس متعین کر دیا گیا تو اب کیسے ان کے قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کا قبلہ اللہ رب العالمین نے حضور کی خواہش اور حضور کی تمنا کو دیکھتے ہوئے بیت المقدس سے پھیرتے ہوئے رب العالمین نے دوبارہ سے بیت اللہ کی جانب اور کعبۃ اللہ کی جانب پھیر دیا۔ فرمایا عن قریب اب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم، کہ کس چیز نے ان کے قبلے سے انہیں پھیر دیا، التی، اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس سے انہیں کعبۃ اللہ کی طرف کس ذات نے پھیر دیا، کس حکم نے پھیر دیا۔ قل، اے محبوب آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یقیناً اب وہ رب جس سمت چاہے گا وہ اپنی عبادت کا حکم دے گا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے گا وہ صراط مستقیم کی طرف چلا دے گا۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا، یعنی ہم نے تمہیں سب امتوں میں سب سے افضل بنا دیا، اور تمہیں امت وسط یعنی تمام امتوں میں افضل ترین امت کیوں بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور تم بطور گواہ کے پیش کیے جاؤ گے قیامت کے دن، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے پر گواہی دینے والے ہوں گے، یعنی تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے
وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون ایمان والا ہے کہ جو آپ پر ایمان ایسے لے آیا کہ اب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ یقیناً رب العالمین کا حکم ہوگا، اور آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے کہ اب رب العالمین نے قبلہ بدل دیا ہے اور وہ آپ کی اتباع میں اپنی سمت کو بدل دے۔ اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو آپ کی اس بات سے انکار کرتا ہے کہ رب العالمین نے نہیں، بلکہ رب العالمین نے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، اب کعبۃ اللہ کو ہم قبلہ نہیں مانیں گے۔ تو کہا کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا تاکہ ایمان والوں کی اور منافقین کی نشاندہی کر سکیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ حکم بڑا بھاری تھا مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ یعنی یہ حکم اور یہ رب العالمین کا جو حکم تھا یہ سوائے ایمان والوں کے دوسروں پر بڑا بھاری تھا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو اور تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ یعنی تم نے اگر نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کو بدلا ہے تو اب وہ نماز اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ وہ ضائع فرما دے اور تمہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دے، بلکہ اللہ رب العالمین حضور کے صدقے میں تمہاری اس نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین آدمیوں پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرا، اب دیکھیے کس قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں رب العالمین کو پسند ہے کہ وہ کہا نا کہ دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس قدر رب العالمین کو پسند ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رضا ہے وہ دونوں عالم کی مخلوق حضور کی رضا کے طلبگار ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طلبگار خود رب العالمین ہے۔ تو یہ حضور کی شانیں ہیں، اور دیکھیے کس قدر حضور کی اداؤں کو رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، ہم دیکھ رہے ہیں محبوب کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند فرما رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور بالضرور محبوب ہم آپ کی تمنا کو جانتے ہیں، ہم آپ کی رضا کو جانتے ہیں، ہم آپ کی خواہش کو جانتے ہیں، اور یقیناً آپ کی خواہش کو ہم پورا کریں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو محبوب جاؤ، اللہ رب العالمین یہ حکم صادر فرماتا ہے کہ اب جس سمت تمہاری رضا ہے اس سمت پہ اپنے چہرے کو پھیر لیجیے، اللہ رب العالمین اسے ہی قبلہ بنا دے گا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے کہ جس کا طلبگار خود رب العالمین ہے، اور جس کو طلب خود رب العالمین کر رہا ہے، حضور کی خواہش کو پورا کر دیا گیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها، جس قبلے میں تمہاری رضا ہے، تمہاری خوشی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنا چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، اب سے وہ قبلہ ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اب کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو کہ حضور کی رضا اب کعبۃ اللہ کی طرف قبلے میں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی، لَيَعْلَمُونَ، ضرور بالضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین ان کے کرتوتوں سے، ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، محبوب اگر آپ ان اہل کتاب کو، ان یہودیوں کو اللہ رب العالمین کی ہر نشانی ہی کیوں نہ دکھا دیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے یہ جو نیا حکم ہے اس کو نہیں مانیں گے اور وہ آپ کے قبلے کی طرف پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہ کرو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع دار نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے سننے والے
اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ رب العالمین کی طرف سے تجھے علم آ چکا تھا، یعنی تو نے ان اہل کتاب، ان یہودی اور نصرانیوں کے کلچر کو اپنا لیا اور ان کے مطابق زندگی کو گزارا، انک اذا لمن الظالمین، تو اس وقت تو بڑا ظالم ہوگا، تو ظالموں میں سے ہوگا کہ جب تم یہودی اور نصرانیوں کے اپنائے ہوئے فیشنز کو تم اپنا لو گے اور ان کے کلچر کو اپنا لو گے، تو فرمایا دین اسلام کو تم چھوڑ دو گے تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس کو، وہ دین اسلام کو بھی جانتے ہیں، وہ کتاب کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، وہ محبوب کی ذات کو بھی جانتے ہیں، اور کیسا جانتے ہیں، کتنا واضح جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، کہا کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، فرمایا اسی طریقے سے وہ حق کو بھی جانتے ہیں، وہ کتاب کو بھی جانتے ہیں، وہ محبوب کی ذات کو بھی پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ رب العالمین کے آخری نبی ہے، لیکن محض بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے وہ محبوب پر ایمان نہیں لاتے۔ کہا کہ جب بیٹا سامنے آ جائے تو کوئی والد بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی تشخیص اور اس کی معرفت میں اس کو کسی رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا ایمان اور ایسا یقین انہیں محبوب کی ذات کے متعلق بھی ہے، لیکن محض عداوت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ الحق من ربک وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور فرمایا بے شک ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ حضور کے اوصاف ان کی کتابوں میں بھی درج تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہی نبی آخری الزماں ہے، کہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن محض عداوت کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ تو کہا کہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لیکتمون الحق، جو حق کو چھپاتا ہے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں پھر بھی حق چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یہ حق رب العالمین کی طرف سے ہے، تو اے سننے والے اب کسی بھی بات کا اس حق میں کوئی شک مت کرنا کہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں واضح آ چکا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کا پہلا رکوع بھی اختتام ہوا، اور آج کے درس کا بھی اختتام اسی پر ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور